تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ آج ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا. میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میرے محترم عزیزو پھر بھی میں منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ آج تو پوری ویڈیو دیکھ لو. میرے محترم عزیزو، آج میں اپنی ایسی فریاد آپ کو سناؤں گا جو حالات میرے اوپر آئے ہیں اور جو گزرے ہیں دین کے پھیلانے میں، ہوتی ہوئی برائیوں کو مٹانے میں. میں نے انسانیت کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی، لیکن میرے اوپر کتنے حالات آئے، کتنی مصیبتیں آئیں، اس کو میں شیئر کروں گا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتی ہوئی جو برائی ہے، جیسے مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں عورتوں کی شرکت ہوتی ہے، اس میں عورتیں بیچ اسٹیج پر لا کر کھڑی کی جاتی ہیں اور میک اپ کے ساتھ اکثر دیکھا جاتا ہے، بال کھلے رہتے ہیں، اس میں مسلمان عورتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان ہوتی ہوئی برائیوں کا کیسے خاتمہ کیا جائے؟ آپ مایوس ہو سکتے ہیں کہ ارے یہ ساری چیزیں قابو میں نہیں آنے والی. میرے محترم عزیزو، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ایک ایمان والے کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ ساری کائنات کے پلٹنے کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے، ساری کائنات کے ہدایت کا ذریعہ. اتنی کوالٹی، اتنی صلاحیت ہے. ہم تو اپنی صلاحیتوں کو چھپا چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور ایسی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، جو صلاحیت دی گئی ہے، اس کے خلاف ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں زیادہ تر. جیسے دال کا نمک کہہ لیجیے، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، دین پر لگا رہے ہیں، باقی 99% ہم دنیا کی صلاحیتوں پر، دنیا کے پانی کے لیے، دنیا کی زیب و زینت پر ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے محترم عزیزو، ایسی ویڈیو دیکھنے کا ٹائم تک نہیں ہے اکثر لوگوں کے پاس، نہیں دیکھتے. میرے محترم عزیزو، میں جب اقرا حسن کے اوپر ویڈیو ڈالا تو میرے اوپر ایک کمنٹ ایسا آ گیا کہ اس کا چینل بند کراؤ، اس کا چینل بند کرانا پڑے گا، صرف اس لیے کہ میں نے فرائض کی دعوت دی تھی، فرض کی دعوت دی تھی. بس اتنا ہی میرا قصور تھا. میرے محترم عزیزو، سوشل میڈیا کا دور ہے، جا جا کر آدمی تھوڑی بات پہنچائے گا. ثنا انصاری کو آپ دیکھ لیجئے، وہ اتنے مردوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، بلکہ ہاتھ بھی ملایا انہوں نے راستے میں ایک غیر مرد سے. اور اس طریقے سے اتنے مردوں کے ہجوم میں سے گزرنا، پھر شیطان تو اپنا کام کرے گا ہی نا. حج کے نام پر اتنی بڑی بے حیائی ہوئی ہے، اتنی بڑی عریانیت ہوئی ہے کہ جس کو میرا دل، میری طرف بیان نہیں کر سکتی. میرے محترم عزیزو، اس طریقے سے اور جو میری فریاد ہے کہ میرے علاقے میں، میرے گاؤں میں بہت زیادہ بے حیائی تھی، بے پردگی تھی، لیکن اس پر میں نے جب سوال اٹھایا، جب اللہ رب العزت نے مجھے اس لائق بنایا اور میں نے جب آواز اٹھائی تو بہت بڑی تعداد میں میرے مخالف ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں. لیکن اللہ رب العزت نے طاقت اور ہمت عطا کی تھی، جس کی بدولت میں محنت کرتا گیا اور کبھی کسیلے اکثر سنتا گیا. کبھی کبھی میرے اندر بے بسی آ جاتی تھی، لیکن پھر بھی میں لگا رہا. بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کے گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہندو مسلمان جیسے سب ایک نظر آ رہے تھے، مطلب آمنے سامنے بیٹھنے اٹھنے کے معاملے میں. پھر میں جب اس کا علم مجھے ہوا تو میں نے اس کی دعوت دی تو بہت بڑی تعداد میں مخالف ہو گئے. لیکن ان مخالفوں میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو پھر دھیرے دھیرے سمجھ دی اور لوگوں کا آنا جانا دھیرے دھیرے بند ہوا. ایک اچھا ماحول دیکھنے کو ہمارے گاؤں میں پھر ملا، لیکن کم سے کم 2-4 سال لگا. اور آپ تک میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں تو بہت بڑی تعداد کنفیوز ہو جا رہی ہے، ہمت ہار جا رہی ہے، کہہ رہی ہے ارے یہ سب ہونے والا نہیں، یہ سب رکنے والا نہیں ہے. میرے محترم عزیزو، اگر آج سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے میں اپنی فیملی کا ذمہ دار ہوں، اس کو میں بے حیا نہیں ہونے دوں گا، اس کی جو بھی ضروریات ہے اس کو میں پورا کروں گا پردے کے دائرے میں، اور ہوتی ہوئی برائیوں سے میں روکنے کی کوشش کروں گا، تو ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری اگر اوڑھ لے تو ایک گھر کی برائی رک گئی. جتنے لوگ سن رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اگر 2,000 4,000 10,000 لوگ سنے، ہر انسان یہ فیصلہ کر لے، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت تو ہر مرد کے پاس ہے کہ وہ سارا خرچہ چلا رہا ہے، سارا ذریعہ بنا ہوا ہے ان کی بیماری کا، ان کے کھلانے کا، کپڑے کا، گھر کا، ان کے سفر حضر کا، ان کی پڑھائی لکھائی کا، سب ذریعہ وہ مرد بنا ہوا ہے. وہ مرد اپنے گھر والوں کو دین پہ نہیں لا سکتا، وہ مرد اپنے گھر والوں کو برائی سے نہیں روک سکتا. وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے، گھر والے 50% تو ایسے ہی سدھر جائیں گے، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچے گا نہ. کبھی 1-2 ٹائم فاقہ کرا دو اپنے گھر والوں کو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں نے اپنی جان تک گوائی ہے. میرے محترم عزیزو، اس لیے ہم اتنا زیادہ ہمت نہ ہاریں، بلکہ ہمت اور طاقت اپنے اندر پیدا کریں اور پھر سے اس نظام کو پلٹنے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. میرے محترم عزیزو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان والے سے کہ برائی ہو، سنتیں پامال ہو، فرائض جو ہے توڑے جائیں اور اس کو چین آ جائے، وہ اچھے سے کھانا کھا لے گھر میں بیٹھ کے، وہ اچھے سے انجوائے کر لے کہیں جا کے. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو چادر اوڑھ کر سونا چاہیے کہ یہ برائی کیسے مٹے گی. یہ فکر، یہ تڑپ
ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر کی فکر دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی فکر دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کی فکر دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پتھروں کی چٹان سینے پہ رکھی جا رہی ہے، زبان مبارک باہر آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایمان سے پھر جا، اسلام سے پھر جا، لیکن ایک ہی زبان پر رٹ ہے احد احد احد. پھر اس کا کیسا ثمرہ ملا، کیسی پھر عزت ملی، کیسی کامیابی ملی کہ جنت میں جانے کے بعد اگر حضرت بلال سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اب ہر طرح کا عیش و آرام ہے نا، تو حضرت بلال کہیں گے کہ وہ لذت نہیں مل رہی ہے جو مجھے پٹنے میں ملتی تھی. میرے محترم عزیزو، ہم تو ہمت ہار کے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹی سے ہمت ہار کے بیٹھے ہیں، اپنی بہن سے ہمت ہار کے بیٹھے ہیں، اپنی بیوی سے ہمت ہار کے بیٹھے ہیں، اپنی ماں سے ہمت ہار. یہ ہمت ہارنا کہاں سے ایمان والوں نے سیکھ لیا؟ ہم تو ہمت اور استقلال کا پہاڑ ہم کو بنایا گیا تھا نا، کہ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میرے محترم عزیزو، ہم اپنے آپ کو پلٹنے کی کوشش کریں، فرقہ واریت، مسلک پرستی، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک جٹ ہو جائیں، ایکتا اور محبت کا پیغام دینا شروع کر دیں. کسی کو کسی سے دور کرنے کی کسی حال میں کوشش نہ کریں، بلکہ نزدیک کرنے کی کوشش کریں. آج فرقہ واریت نے ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا. سلام کلام میں کیا جاتا ہے میرے محترم عزیزو؟ جب اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، پھر ہم کیوں ناراض ہیں؟ جب اللہ رسول راضی ہے تو میں کیوں ناراض ہوں؟ ان سے بات مت کرنا، ان سے مت ملنا. اس سے بھی بہت بڑا دین کو نقصان پہنچا ہے. بہت بڑی تعداد مرتد ہونے کے قریب چلی گئی، اور بہت بڑی تعداد کفر کے مسائل نہیں سیکھ سکی، بہت بڑی تعداد وضو کے فرائض نہیں سیکھ سکی، بہت بڑی تعداد غسل کے فرائض نہیں سیکھ سکی، ان انتشار کے چلتے. میرے محترم عزیزو، ایک بڑی فکر، ایک بڑی طلب آپ کے سامنے رکھا ہوں. اگر آپ نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا اور لائک کمنٹ نہیں کیا، یہ ایک اسباب ہے، اس سے چینل گرو ہوتا ہے، پھر بہت بڑی تعداد میں یہ طلب اور یہ پیغام رکھنے کا موقع ملتا ہے. بات یہاں اپنی عزت اور شہرت کی، ویوز کمانے کی، پیسہ کمانے کی نہیں ہے میرے محترم عزیزو. آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہو. اتنی بھیانک برائی عام ہو رہی ہے، اسی آگ لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کیے تو یہ آگ ہمارے گھر میں بھی پہنچے گی اور ہمارے گھر کو بھی جلا کے خاک کرے گی. اسی لیے راحت اندوری نے ایک شاعر کہا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا شاعر تو دوسرے موقع کا تھا، لیکن یہاں بھی سوچ کرتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. ہم یہ سوچ کر جو مطمئن نہ ہو کہ میرا مکان تھوڑی ہے، ارے میرا مکان نہیں ہے، لیکن پھر میرا مکان تو چل رہا ہے. یہ کتنی بڑی پریشانی ہے، یہ کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے اور میں اس بھروسے میں بیٹھ جاؤں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. مجھے اپنے گھر کو بچانا ہے. آج سے نیت کرو، ارادہ کرو کہ ہر آدمی، ہر ایمان والا اپنے گھر کا ذمہ دار بن جائے. مجبور کر دے ان کو گھٹنا ٹیکنے پر، اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا کم کر دے. لیکن یہ وقتی، ان پر ظلم نہیں، ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، ان کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے، ان کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے. میرے محترم عزیزو، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی ہمدردی ہے ہمارے پریوار کی. ہمارا پریوار تھوڑی دیر کے لیے نہیں سمجھے گا، بعد میں اس کے بعد ضرور سمجھ میں آئے گی. اور 2 رکعت نماز الگ سے پڑھ کر ان کے لیے گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ اللہ ان کو حرام سے بچ کر حلال پر چلنے والا بنا. السلام علیکم.